بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز پڑھتے ہیں، تو کل ہم نے پڑھا تھا انٹروڈکشن ٹو دا پارلیمنٹ۔ چونکہ ہم انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، ورکنگ انسٹیٹیوشنز آف انڈیا کی بات کر رہے ہیں، جو سیاسی ادارے انڈیا کے ہیں انہیں کی بات کر رہے تھے، تو کل اس سلسلے میں ہم نے پارلیمنٹ ڈسکس کیا تھا، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ہاؤسز آف پارلیمنٹ۔ انڈیا کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے دو ہاؤسز ہیں۔ انڈیا کے پارلیمنٹ بیٹوں کہ یہ بھی سیاسی ادارہ ہے۔ پارلیمنٹ کیا ہے؟ سیاسی ادارہ، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے یہ۔ اس کے کتنے ہاؤسز ہیں؟ دو ہاؤسز۔ جو پہلا ہاؤس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کاؤنسل آف اسٹیٹس، جس کو ہم دوسرے الفاظوں میں راجیہ سبھا بھی کہتے ہیں۔ کاؤنسل آف اسٹیٹس، راجیہ سبھا۔ دوسرا کیا ہے؟ دا ہاؤس آف پیپل، جس کو ہم لوک سبھا کے نام سے بھی جانتے ہیں، نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو ہمارے پاس انڈیا کی بات کریں، انڈیا کے پارلیمنٹ میں دو ہاؤسز ہیں، ایک کو ہم راجیہ سبھا کامن ٹرمنالوجی میں بولتے ہیں، دوسرے کو ہم لوک سبھا بولتے ہیں۔ راجیہ سبھا کا دوسرا اصلی نام کیا ہے؟ دا کاؤنسل آف اسٹیٹس، اور جو لوک سبھا کے ہاؤس آف پیپل۔ اس کے علاوہ جو انڈیا کا پارلیمنٹ ہے، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ہے پریزیڈنٹ۔ یہ پریزیڈنٹ بھی اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ پریزیڈنٹ از اے پارٹ آف پارلیمنٹ، لیکن وہ پارلیمنٹ میں کسی ہاؤس کی نہ وہ راجیہ سبھا کا ممبر ہوتا ہے نہ وہ لوک سبھا کا ممبر ہوتا ہے۔ کون؟ پریزیڈنٹ کس کا پارٹ ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے، لیکن نہ یہ راجیہ سبھا کا ممبر ہے نہ یہ لوک سبھا کا ممبر ہوتا ہے۔ تو ان کا کام کیا ہے؟ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا قانون بنانا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا کام کیا ہے؟ قانون بنانا پارلیمنٹ میں۔ یہ سارے قانون جو لوک سبھا اور راجیہ سبھا مل کے بناتے ہیں، یہ تبھی فورس میں آتے ہیں، یہ تبھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں، ان پہ تب عمل کیا جاتا ہے آفٹر ریسیونگ دا اسینٹ آف پریزیڈنٹ، جب پریزیڈنٹ ان کو سائن کرتا ہے، پریزیڈنٹ ان کو نوٹ دیتا ہے، پریزیڈنٹ ان کو الاؤ کرتا ہے کہ یہ آپ قانون لگا سکتے ہو۔ یعنی کہ پریزیڈنٹ اتنا پاورفل ہوتا ہے، اگر پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کسی قانون کو پاس کریں گے، جب تک پریزیڈنٹ کا سائن نہیں ہوگا یہ قانون پاس نہیں ہو سکتا، یہ قانون عمل میں نہیں لایا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر میجارٹی سے بھی کوئی قانون پاس کیا ہو، دونوں ہاؤس نے، راجیہ سبھا نے اور لوک سبھا نے، انہوں نے پاس کیا ہو ووٹوں کی بنیاد پہ، اور اس قانون کو میجارٹی بھی مل رہی ہو، لیکن یہ قانون بن جاتا ہے، لیکن یہ اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک پریزیڈنٹ اس کو الاؤ نہیں کرے گا، پریزیڈنٹ اس پہ سائن نہیں کرے گا۔ اتنا پاورفل پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ جو اب ہم بات کریں گے راجیہ سبھا کی، اگر راجیہ سبھا کی ہم بات کریں گے، راجیہ سبھا جو ہے اس کو اسپیشل پاورز دیے گئے ہیں اسٹیٹس پہ، یعنی کہ جتنے بھی اسٹیٹ کے مسئلے ہیں وہ کہاں ڈسکس ہوتے ہیں؟ راجیہ سبھا میں ڈسکس ہوتے ہیں۔ راجیہ سبھا میں ڈسکس ہوتے ہیں اسپیشل پاور، یعنی کہ ان کو اسٹیٹ ریلیٹڈ اسپیشل پاور راجیہ سبھا کو ہی دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے پڑھا کہ کاؤنسل آف اسٹیٹ، راجیہ سبھا کیا ہے؟ کاؤنسل آف اسٹیٹس، کیونکہ اس میں ممبرز جو ہوتے ہیں وہ مختلف اسٹیٹس سے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو کاؤنسل آف اسٹیٹس بھی کہتا ہے، اور اس کو یہ ذمہ داری ہوتی ہے جتنے بھی اسٹیٹس کے مسئلے ہیں وہ راجیہ سبھا ہی دیکھ لے۔ اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ ایکسٹرا آرڈنری ہو، کوئی مسئلہ زیادہ نازک ہو، تو اس کو لوک سبھا پھر دیکھ لیتی ہے۔ لیکن جتنے بھی معاملات ہیں، اکثر معاملات جو نازک ہوتے ہیں، جو یہ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو مطلب بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ان پہ کس کا کنٹرول ہے؟ لوک سبھا کا کنٹرول ہوتا ہے۔ جتنے بھی پاورز، جتنے بھی مسئلے ملکی سطح پہ ہو یا اسٹیٹ لیول کے بھی ہو، لیکن وہ مسئلے بڑے اہم ہوں گے، ان پہ سارا کنٹرول کس کا رہتا ہے؟ لوک سبھا کا رہتا ہے۔ کچھ پوائنٹس ہے جہاں پہ لوک سبھا کی جو کارروائی ہے، جو لوک سبھا کا یہ مطلب کیا کیا پاورز روز لا، وہ نیچے آرڈنری لا نیڈز ٹو بی پاسڈ بائی بوتھ دا ہاؤس۔ اگر کوئی خاص قانون بنانا ہوگا، وہ دونوں ہاؤس اس کو کیا کرنے چاہیے؟ دونوں ہاؤس اس پہ ووٹ ڈالنے چاہیے۔
یعنی کہ دونوں ہاؤسز کی ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ آپ نے اب پڑھا ہے کہ پارلیمنٹ آف انڈیا میں 2 ہاؤسز ہے، لوک سبھا اور راج سبھا ہے۔ ان دونوں ہاؤسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کریں، جو بھی کوئی معاملہ زیادہ اہمیت کا حاصل ہو وہ دونوں ہاؤسز اس معاملے کو دیکھیں، اس معاملے پہ کام کریں اور اس معاملے کو سلجھائیں۔ یہ دونوں ہاؤسز کا مسئلہ ہے، جو کہ آپ نے دیکھا راج سبھا کا زیادہ سے کنٹرول کہاں پہ رہتا ہے، اسٹیٹ پہ، لیکن اگر کوئی اہم نبید کا مسئلہ ہوگا تو اس میں کیا دونوں ہاؤسز کو دیکھنا پڑتا ہے، راج سبھا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، لوک سبھا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ہاں اگر کسی مسئلے میں ان دونوں کے بیچ ڈفرینس ہوگی تو مسئلے پہ بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے اور بحث کے بعد ہی اس پہ ووٹنگ کی جاتی ہے، بحث کے بعد ہی اس پہ ووٹنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی فائنل نوٹ جو ہے، فائنل ایلویشن جو ہے، فائنل امپلیمنٹ وہ کس کو کرنی ہوتی ہے، پریزیڈنٹ کو۔ اس کے علاوہ لوک سبھا کا کام ہے ایکسرسائز مور پاورز آن منی کنٹرول، پیسے کے سارے معاملات کا کنٹرول کس کے پاس ہوتا ہے، لوک سبھا، یعنی گورنمنٹ کو جتنے بھی پیسے خرچ کرنے ہوں گے، جتنے بھی پروجیکٹس اپروو کرنے ہوں گے، ان پہ کنٹرول کس کا رہتا ہے، لوک سبھا کا کنٹرول رہتا ہے، راج سبھا کا اس میں کام نہیں ہے، اس میں اس کی دخل۔ اس کے علاوہ جو کاؤنسل آف منسٹرز ہے یہ بھی لوک سبھا کی کنٹرول کرتی ہے، یعنی کہ جو کیبنٹ منسٹرز ہوتے ہیں، منسٹرز آف اسٹیٹ ہوتے ہیں، جو کیبنٹ بنتی ہے، اس پہ بھی کنٹرول کس کا ہوتا ہے، لوک سبھا کا ہوتا ہے۔ اور آخر پر ان سب پہ کس کا کنٹرول ہوتا ہے، اس سب پہ کنٹرول پریزیڈنٹ آف دا کنٹری کا کنٹرول ہوتا ہے۔ جو ہم بات کر رہے تھے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی، تو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں ہم نے جو کل کیا تھا ڈسکس، وہ کیا تھا، پارلیمنٹ تھا۔ تو پارلیمنٹ کیا تھا، الیکٹڈ اسمبلی آف الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہے پارلیمنٹ۔ تو یہ پارلیمنٹ کیا ہے، یہ ایک سیاسی ادارہ ہے، چونکہ ہم سیاسی اداروں کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم انڈیا کے پارلیمنٹ کی بات کریں گے، اس کے 2 ہاؤسز ہے، دا کاؤنسل آف اسٹیٹ جس کو ہم راج سبھا کہتے ہیں، دا ہاؤس آف پیپل جس کو ہم لوک سبھا کہتے ہیں۔ پریزیڈنٹ بھی اس کا حصہ ہے، لیکن وہ الیکٹڈ نہیں ہوتا ہے، اور جتنے بھی قانون راج سبھا یا لوک سبھا پاس کرے گی اس کو فائنل امپلیمنٹیشن کے لیے الاؤ کس کو کرنا پڑتا ہے، پریزیڈنٹ کے لیے پتا ہے۔ راج سبھا اسٹیٹس کے لیے، راج سبھا کو اسپیشل پاور اسٹیٹس کے لیے ہے، لوک سبھا اوور آل سارے مسئلوں کو دیکھتی ہے، لیکن زیادہ تر کنٹرول اس کا کس پہ ہے، کاؤنسل آف منسٹرز پہ ہے، اور جو منی کنٹرول ہے وہ بھی لوک سبھا دیکھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی نازک مسئلے ہیں، جتنے بھی مطلب جو بہت اہم مسئلے ہیں، ان پہ بھی کنٹرول کس کا ہے، لوک سبھا کا رہتا ہے۔ تو یہ تھی بات 2 ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ کی۔ تو اسی کے ساتھ یہ ٹاپک، یہ جو پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ اینڈ ہاؤسز آف پارلیمنٹ، یہ موضوع آج اختتام پذیر ہوتا ہے۔ باقی وسلام۔